میرا نبی تو مسجد کو تعمیر کر رہے اور ہم کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم مسجد کو مسمار کریں. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا اور کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس شخص سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ جو شخص اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کام میں لگا ہوا ہو کہ وسعا کوشش کرے فی خرابها، اس مسجد کے منہدم کرنے میں، اس مسجد کو مسمار کرنے میں، اس مسجد کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہ لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے الا خائفین، مگر ڈر کے ساتھ. اور ان لوگوں کے لیے دو عذابات اللہ رب العزت قرآن مجید میں سنا رہے. لہم فی الدنیا خزی، اس شخص کے لیے جو اللہ کے مسجد سے، جو اللہ کے مسجد میں ذکر کرنے سے مسلمانوں کو روکے اور اس کے منہدم کرنے کے لیے لگا ہوا ہو، تو اللہ رب العزت دنیا میں لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے میں اسے بڑا عذاب دوں گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو مسمار کر دے، اللہ کے گھر ختم ہو جائے، یہ مشرکین مکہ کا کام تھا کہ نعوذ باللہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو، صحابہ کو نماز پڑھنے سے روکتے رہے. اور منع مساجد اللہ کی ان یذکر فیہا اسمہ، آج جو شخص یہ عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، وہ ان کے صف میں آئے گا. اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ مساجد اور یہ مدارس، یہ ایسے ادارے ہیں اللہ رب العزت کے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے کہا کہ اگر عصر تک آپ میری مملکت سے نہ نکلے تو آپ مجھ پر طلاق ہو. اب ان کی سلطنت اور بادشاہت آدھی دنیا پر ہے، جہاز کا دور نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے. کس طریقے سے زبیدہ خاتون کو دن کی ابتدا سے لے کر عصر تک ہارون رشید کے بادشاہت سے نکالا جائے. اب سارے علماء اکٹھے ہوئے، کہا جیسے عصر ہوگی اس وقت اس کو جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر زبیدہ خاتون کو مسجد میں داخل کیا جائے تو اس صورت میں وہ ہارون رشید کے بادشاہت سے نکل کر اللہ کی بادشاہت میں آ جائے گی. اور یہ آیات پیش کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی کسی کی بادشاہت مسجد پر نہیں ہو سکتی ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے کہ مدینہ کی ریاست بنے گی. مدینہ کی ریاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھایا جائے، دیکھا جائے تو میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی، سب سے پہلا کام یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی.
میرا نبی تو مسجد کو تعمیر کر رہے اور ہم کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم مسجد کو مسمار کریں اور پھر کہیں ہم نبی کی امتی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے اور ہم جو ہے مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ہم یہ کریں گے اور دعوے یہ کریں اور اس میں مساجد کو مسمار کیا جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عملاً تو ہم یہ بتا رہے کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مساجد سے روکا تھا، مسجدوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی اور مسجد حرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو نماز نہیں پڑھنی دی۔ آج رہنما مسجد کو جو ہے مسمار کیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دو عذابات سنائے، لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میں دردناک عذاب ان کو دوں گا۔ اللہ کی مسجد کو جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے یہ بیان فرما دیا گیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد کو بنائے گا اللہ رب العزت آخرت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، لیکن جو مسجد کو مسمار کرے گا آخرت کا گھر بھی اس کا مسمار ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک جہنم کرا بسوزد گربو لہب نباشد، در فیض محمد وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ ایک ابو لہب والا راستہ ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والا راستہ ہے۔ اور مسجد نبوی کے بنانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، سب سے پہلے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا مسجد بنائی جائے گی۔ اس لیے یہ سنت ہے جہاں پر مسلمان ہوں گے وہاں پر اس کمیونٹی کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، ان لوگوں کے لیے مسجد کا ہونا لازمی ہے۔ اب کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر کا ہونا لازمی ہے۔ مندر اور گرجا گھروں کی سیکورٹی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج ملک پاکستان میں مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آزاد ہوا، آج اس میں اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے، عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کے لیے دو عذابات نب قرآن مجید میں سنا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت دردناک عذاب دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ جب مدینہ کی ریاست کی بات کریں، 40 سال پرانی، یہ ساتھی فرما رہے 40 سال پرانی مسجد ہے، اس کو مسمار کر رہے۔ آپ کو مساجد نظر آئے؟ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں مسلمانوں کو گھر دیے گئے تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مساجد بنائے گئے تھے ان کے لیے۔ آج مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے اور اس کے الٹ کام ہو رہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیات میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ مساجد کے انہدام کے سلسلے میں ان لوگوں نے جو اعمال شروع کیے ہم اپنے عمل سے اس کو روک دیں۔ اقبال نے
اس ترتیب اور اس طریقہ کار کو شعر کے پیراہے میں ذکر کیا ہے کہ زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. کہ ہم فریاد کرتے رہیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں یہ ہمارے حقوق ہمیں عطا کریں گے؟ نہیں. اگر اللہ کی مسجد کے لیے کوئی شخص کوئی بھی جدوجہد کرے، اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں فرما دیا جو شخص اللہ کے گھر کو بنائے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کا گھر ان کو عطا فرمائیں گے. جب سرٹیفکیٹ ملی ہے اور یہ مسلمان ہے کہ مسجد کو منہدم کر رہے، مسجد کو مسمار کر رہے، جس طریقے سے مسجد کے بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قیامت میں آخرت میں گھر کی خوشخبری سنائی ہے. جو لوگ اللہ کے گھر کو منہدم کریں گے، مسمار کریں گے، ان کے لیے آخرت میں کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے نہ انعام ہے نہ گھر ہے. ان کے لیے گھر وہی ہے جو ابو لہب کے لیے گھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. وہ آگ میں جائے گا. ابو لہب کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا سیصلی نارا ذات لہب، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا کرتے تھے. سیصلی نارا، وہ داخل ہوگا آگ میں، ان کے لیے گھر وہی ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور فرمایا اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ داخل ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ یہ مسجد نہ جائے. تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. یہ دو عذابات اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرما رہے کہ جو شخص مساجد سے روکتے، مساجد کو مسمار کرتے، مساجد کو منہدم کرتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں اللہ رب العزت دردناک عذاب دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.